بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سب کو پڑھنا چاہیے اگر آپ کی زبان اور لہجہ اجازت دے تو پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبی۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ آپ نو جزائے خیر نال نوازے کہ آپ نے اپنے گاؤں دی اس جامع مسجد دے اندر تبلیغ دین واسطے اس محفل پاک کا اہتمام رکھا۔ بڑا کی نا آصف عزیزم آصف صاحب نے یہ واسطے بڑی محبت فرمائی اور وقت بنایا تو بندہ نا چیز آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو تبلیغ دین کی نیت دے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو حضور دا خاندان ہے، آپ دے گھر والے توجہ ہے، اپنو بات نو بڑا بریک سمجھنا پونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقربین محبوب جڑے تواڈے قربا نے، تواڈے رشتہ دار نے، پہلا انہاں دعوت دین دیو۔ حضرت آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ تو حضور نے اپنے قریبیاں کو بلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دوجیاں نہیں بلایا۔ جو قریبی سانو نہ بلایا، اقربین، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قریبیاں نو دین دی دعوت دیو، یہ مطلب ہوا پہلے دین تے نہیں سن، پھر دعوت دیتی گئی کہ آؤ دین تے آؤ۔ جدو دعوت ہوئی سوائے حضرت مولا علی کو کسی بندے حضور دی دعوت کو قبول نہیں کیتا۔ حضور دے خاندان وچوں کسی بندے نے دعوت نبوی کو قبول نہیں فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ایک جملہ بول گیا، سبحان اللہ۔ جدو اپنے نہیں قبول کیتا تو دنیا کتوں قبول کرنا سی؟ اس اوکھے ویلے جدو ساریاں آوازاں حضور دے مخالف سن اپنیاں تے بیگانیاں دیاں، اس ویلے جڑا بندہ حضور دے نال کھلوتا او دا نام ابو بکر صدیق ہے جناب۔ سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ جی میں سرکار دے ایمان بھی لیاؤنا تو سنیا میں تواڈے نال ہاں۔ مولا علی سرکار حضرت خدیجہ الکبریٰ تے ابو بکر پاک کے پہلیاں شخصیتاں نے۔ اچھا، جس وقت سرکار نے دعوت دیتی اپنے قریبیاں نو تو جنہ قبول کر لئی
وہ آ گئے امت اجابت وچ، انہیں قبول کر لیا۔ تو جنہ دین قبول نہیں کیتا وہ بھاویں رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ تے اللہ دے نبی تے انہاں دے دین نے انہاں دا کوئی پروٹوکول نہیں رکھیا۔ بھاویں حضور دے قریبی نے جڑا دین تے نہیں وہ دا کوئی پروٹوکول نہیں۔ اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، سارا تو بڑا ٹوکا اتھے چلیا۔ فرمایا باویں چاچا جہنم دا بالن ہے کہ دی بیوی ام جمیل بھی دوزخ دا بالن ہے، کیونکہ رشتہ داری بعد وچ ویکھی جانی ہے، ایمان پڑے ویکھیا جانا۔ بھائی یہ گلا مڑ دیاں نے تے پلے بنن والیاں کہ رشتہ دار ہونا حضور دا، سید ہونا، ہاشمی ہونا، مطلبی ہونا، مکی ہونا، حجازی ہونا، یہ تا نفع دیندا ہے کہ پہلا محمدی ہوئے تھے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیا، ساری کائنات دیاں فضیلتاں بھی اس بندے میں جمع ہون تے نفع نہیں دین گیا، ساریاں نفع بعد نہیں دین گیا، پہلے لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے۔ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے، اللہ اپنو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض بندے گلاں دا غصہ کر جاندے نے، کی بیان دیو بھائی، ہم بھی سید ہیں، اگر بات تو سمجھیے بھائی صاحب، پہلا دین حضور نے گھر دسیا ہے تے گھر والے پہلا نہیں منیا، تو جنہیں پہلا مان لیا انہوں نے نمبر بھی پہلا دیتے گئے۔ ہاں ہن مسئلہ سمجھو، جنہ نہیں منیا انہوں نے فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جنہ مان لیا، جنہ نہیں منیا انہاں واسطے یہ صورت نازل ہوئی، جنہ منیا انہوں نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس فرق نو سمجھنا ہے جناب کہ جنہ حضور دے دین نو قبول نہیں کیتا، باویں بنو ہاشم تے باویں عبد المطلب دی اولاد ہے، دوست تھی، جنہ مان لیا انہوں نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی دے گھر والے اللہ کو پاک کر چھڑے۔ ہن جدوں پاک کیتا ہے تو مڑ یہ نہیں پاک انج کیتا مڑ پلیدی نیڑے آ جائے۔ ایتھے رمز ہے، فرمایا ہن پاک کر دیتا ہے نا، ہن پلیدی نیڑے نہ آوے تو کیا فرمایا محبوب پیارے، فرمایا محبوب پیارے قیامت تک تیری آل بیت دے نیڑے ہن پلیدی نہیں آئے گی۔ کوئی بندہ بیدار ذہن ہے جنہ دودھ پی لیا ہے انہوں نے شاید جاگنا پوے اوکھیاں ہو کے، جنہ چاہ پیتی ہے انہوں نے نیندر اجے کو نہیں آئی ہونی، وہ جاگ دے ہونے۔ میری گل سمجھ لیا، جڑے جاگ دے بندے ہو۔ اللہ فرمائے سونیا پلید تیرے نیڑے تیری آل کے نزدیک نہیں آؤ دینا، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ جناب دی یہ توجہ ہوئے تو اے گل پوری طرح میں نے جواب تساں دینا ہے، بجے آل دے نیڑے پلیدی نہیں آ سکتی، حضور دی آل دے نیڑے نہیں آ سکتی کہ حضور دے نیڑے آ سکتی؟ جاگیا جی ذرا، جٹ بندے ہو، فتوا نہ ہو دے سکتے، ڈیرا تے بن سکتے ہو، تواڈے تو فتوا نہیں لیندے، وہ مفتیاں دا کام ہے، وہ ڈیرا تے جٹ بھی بن نہ ہو لیندے، کوئی گل آ جائے جھگڑا تواڈے کول تے فیصلہ کر نہ ہو لیندے۔ میں فتوا نہیں لیندا، ڈیرا پیا بنانا، باجی آل دے نیڑے پلیدی نہیں آؤندی تے حضور دے نیڑے آ سکتی؟ جواب دیو، میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تو بھلا کرے تو میرا صحیح بنے ہے۔ تو میں اگلا سوال مڑ تواڈے تے کرنا چاہنا، بھائی رسول اللہ دے نیڑے پلیدی آ نہیں سکتی، ہائے تو میں دسو جڑے 1400 سال دے حضور دے روزے وچ ستے پے ابو بکر تے عمر کتنے پاک ہون گے؟ سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ آئی؟
سبحان اللہ. اچھا بھائی اس علاقے میں سبحان اللہ آخر کا رواج ہے کہ کوئی نہیں سبحان اللہ ذرا محبت نہ کہو. سبحان اللہ. مینو ہی دس چاہ میں اخبار لوں گا رواج ہے. اچھا ٹھیک میں کہ رواج نہ ہوئے تو ہمیں ہلائیے نہ. ٹھیک ہے پھر بلا لاں گا. توجہ ہے بھائی جی. عزیزان محترم رسول خدا قدم درن زمین تے 1.25 لاکھ نبیاں دی واری یہ زمین پاک نہیں ہوئی. جدو میرے حضور قدم دھرے تے ساری زمین پاک ہو گئی. یعنی میرا نبی ایڈا پاک ہے یہ پہلا قدم زمین تے دھرے کہ اللہ فرمانے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جنہوں پانی نہ ملے وہ زمین تے ہاتھ مار کے تیمم کر لوے. اے زمین پاک ہے بھی تے پاک کر دی بھی ہے. تو سوال ہے کہ کیا اس زمین میں ایک خصوصیت پہلا نہیں آئی یا حضور کی وجہ تو آئی ہے؟ جواب حضور فرماتے جوہینت لی الارض کلھا مسجدہ. اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا کر پاک فرما دیا ہے. جوہینت لی میرے لیے لی حضور فرماتے میرے لیے ہاں اور کسی کے لیے نہیں. یہ حضور کی خصوصیت ہے. اس کو علماء نے خصائص میں لکھا ہے کہ حضور نے اپنی 5 خصوصیات بیان فرمائی. اس میں خصائص خمسہ والی حدیث کہہ دیں گے. وہ ایک خصوصیت حضور نے بیان فرمائی وہ پہلے نبیاں واسطے ساری زمین پاک نہیں سی میری واسطے ساری زمین پاک کر دیتی گئی ہے. اسی جتھے دل کرے مصلی ڈا کے میں اتنے اندر نماز پڑھی جتھے وہ بیٹھے سی تو اتنے پڑھیے اچھا اتنے پڑھ لئیے ممانعت کوئی نہیں. پہلا سارے نو اتنے ہی پڑھنی پوندی ہے جڑی جگہ عبادت واسطے متعین ہو جائے. ہاں توجہ ہے جناب. تو اے جڑی سن سہولت ملی ہے اے ساری زمین پاک ہون دی اے حضور دے قدم دی برکت ہے. حضرات تھوڑا سا جاگیے اور سمجھیے کہ جس نبی کا ایک قدم لگے تے دھرتی ساری پاک ہو جاتی ہے. یہ ابو بکر نے حضور نو موڈیاں تے چاہ کے غار وچ بڑھایا. ابو بکر کتنا پاک ہویا ہوئے. اجے نہیں اجے گل مکی نہیں. گل اس تو اگے گل اجے فنش ختم نہیں ہوئی. گل اس تو اگے علماء فرماتے ہیں مثلا شیخ ایک محقق لکھتے ہیں کہ جیڑی رسول اللہ دی قبر والی مٹی ہے جیڑی حضور دے قدماں نال لگی ہے جیڑی سر نال لگی ہے وہ مٹی نہیں. جیڑی سینے نال لگی ہے وہ مٹی بھی نہیں. جیڑی بدن نال لگی ہے وہ مٹی بھی نہیں. جیڑی حضور دے قدماں نال قبر شریف وچ مٹی مس ہو رہی ہے. ظاہر ہے حضور قبر وچ تو مٹی سرکار دے نال قبر دے مس ہوئی نا. تو آپ فرماتے ہیں جیڑی مٹی قدماں نال مس ہو رہی ہے ہائے وہ مٹی ساری زمین تو افضل ہے. زمین تے کوہ دور بھی ہے. زمین تے جبل رحمت بھی ہے. زمین تے صفا بھی ہے تے زمین تے مروہ بھی ہے. حضرت صاحب زمین تے کعبہ بھی ہے. اس واسطے آپ فرما دیں تصریح کر کے کہ او مٹی جڑی قدماں نال لگی ہے کعبہ شریف بھی افضل ہے. جڑا نبی عاشق بیٹھا ہے اس گل تے جھومے اور دا لطف اٹھائے. کہ شیخ محقق لکھ دے کہ جیڑی مٹی سرکار دے قدماں نال لگی ہے نا وہ اللہ دے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. ہوں عقل گم جائے بندے دی جی اندر عشق نہ ہوئے تو وہ آخر لائے ہوں اللہ دے عرش تو وہ مٹی افضل ہوگی جیڑی قدماں نال لگی ہے. میں کہ اے عشق دی گل ہی پایا تو جس نو دیوبندیاں دے مولوی زکریا سہارنپوری نے فضائل حج وچ بھی روایت لکھی جیڑی مٹی سرکار دے قدماں نال لگی ہے وہ اللہ دے عرش تو ہی افضل ہے. اور میں صدقے جاواں جانے من جیڑی قدماں نال مٹی لگی ہے عرش تو تیرے افضل ہے. ابو بکر میرا قدماں نال نہیں لگا ہویا یار نے سینے نال لگ کے سنتے ہیں.
ارے میرے بچوں، اللہ اپنی برکت عطا فرمائے، بڑے با کمال لوگ جڑا بیدار ہو کے گل سن تے سمجھ رہے نا، اس لیے کرن والے دی تھکاوٹ لے جاندی، وہ دی مل پہ جاندا، میری گل کسے پاسے لگ گئی ہے، بندیاں دی سمجھ چ آ گئی، میں آکھیا کی حضرت صاحب اجے میں گل حضور کی پاکیزگی دی پہ کرنا، اجے آل تے ٹرنا ہے، ہاں اجے آل تے ٹراں گے نا، اجے تے میں حضور دی طہارت دی گل پہ کرنا۔ میرے نبی پاک سرکار جڑا انسان ہے نا، انسان سر او دے وجود ڈھیر سارے سوراخ نے، انہاں دی گنتی کوئی نہیں، لیکن انسان دے وجود دے جتنے سوراخ ہیں انہاں کی کیڑی شے بھی نکلے عجیب ہے۔ کان سوراخ ہے، میل نکلے تو بو آندی ہے، پسینہ نکلے تو بو آندی ہے، منہ چو لعاب نکلے تو دے چو بو آندی ہے، نک چو پانی نکلے تو کراہت محسوس ہوتی ہے، اس تو بیٹھا جان کی ضرورت کوئی نہیں۔ لیکن یہ گلاں نے عام بندیاں نے، میرے نبی اتنے پاک نے، یا کھچوت ہو نکلے میرے نبی دی چو، حضور دی آنکھ مبارک چو آنسو نکلے تو پوری دوزخ دیا کہ صرف ایک قطروں نال ہو جائے۔ سر پوائنٹ نوٹ کرو نا، میں کیا اگر سرکار دی آنکھ چو آنسو نکلے تو ایک آنسو پوری جہنم دی اگنوں سرد کر دے وے، بجھا دے وے۔ اللہ نے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے امام محمد رضا بولے، اور اگر رسول اللہ سرکار دے ناک مبارک چو رطوبت نکلے تو صحابہ تھلے ہاتھ کر کے اپنے منہ تے لے دیں بھائی اے دے نال حسن بات جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ دے منہ چو لعاب نکلے تے صدیق دی اڈی تے لگے تے سپ دا زہر دور ہو جاتا ہے، علی دی آنکھ تے لگے تے عاشق چشم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کھوے جائے تے میٹھا ہو جاتا ہے، عبداللہ تے حذیفہ دی بجلی تے لگے تے ٹوٹی ہوئی لت مرد صحیح ہو جاتی ہے۔ سر توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں؟ حضرت جعفر کی ہڈیاں سے پہ جائے تو ہڈیاں کی برکت ہو جاتی ہے۔ اجی گل مکی نہیں، تو انم سان پسینہ آوے تے بو آتی ہے، یہ رسول اللہ کو پسینہ آوے تے خوشبو آتی ہے۔ توجہ ہے؟ اور ساری دنیا میں پخانے پلیت اور نپاک، پلید اور نپاک نے، مگر رسول اللہ دے فضولات مبارکہ بھی پاک نے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک پورا باب لکھے حدیث کی کتاب ہے، حضور دے فضولات مبارکہ کی طہارت ہے کہ رسول اللہ دے فضولات مبارکہ پاک ہے۔ جناب بھی توجہ ہے مسئلے سے، عاشق اور دیوانے ہو، مسئلہ سن لو نا ذرا بھائی صاحب، یاد فرمائیے جس نبی دے پسینے دا یہ عالم ہوئے، سوچو ذرا اس نبی دے خون دی طہارت دا کی عالم ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، جس نبی دا پخانہ مبارک پاک ہے، اس نبی دا خون کتنا پاک ہوئے۔ اور آل رسول حضور نہ لگے آل نہیں بنتی جی، جیڑے نال لگے پاک تیوں بھی ہو گئے کہ جنہاں نے حضور فرمائے حسین منی وانا من الحسین، تو حسین کی طرح پاک ہوئے گا۔ بھائی اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے، آپ عشق والے لوگ ہو، پیار والے لوگ ہو، ساتھیوں اور عزیزوں، میرے نبی دے صحابہ بھی پاک نے، تو میرے نبی دی آل بھی پاک ہے، میرے نبی دا شہر بھی پاک ہے، میرے نبی سرکار دیاں بیویاں بھی پاک نے، میرے نبی دی کتاب قرآن بھی پاک ہے، میرے نبی دا زمانہ بھی پاک ہے، میرے نبی نال نسبت رکھن والا چمڑا جتی نہیں کہلاتا، نالین شریف کہلاتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ رتبہ ہے میرے نبی پاک سرکار۔ عزیزم سنو، جڑا سرکار دے قدمہ نہ لگے، عرش تو افضل وہ تھا ہو جائے، لیکن حضور فرما فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
جاگتے پے ہو کہ کوئی نہ حضور فرمان کے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انہوں دی طہارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے بھائی صاحب؟ تو جو ہے جی عظیماً گرامی قدر احباب، اللہ فرمانے میرا رب فرمانے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ آیت نمبر 2 اللہ فرماتے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل سر مسئلہ ذہن وچ بہ گیا ہے تے اگلی گل آپ سمجھ آ جائے گی۔ اے جی ایک سکول ریاضی پڑھی دی آئی نا تو پہلا استاد کلیہ یاد کرویندے ہیں، کلیہ یہ دے نال ساری مشق حل ہو جائے گی۔ تواڈے چ جڑے سکولے گئے انہاں نوں پتہ ہونا ہے با جلے مشق شروع ہوندی ہے نا تو پہلا ایک کو نا مثال دیندے ہے، بس سارا مثال ہے، سوال حل ہویا ہے، اے دے مطابق ہے کلیہ دے مطابق ساری مشق حل کرنی ہے، پورا چیپٹر حل کرنا اینج ہوندا سی نا پاجی۔ تو اے گل جی اے جے کلیہ کہ رسول اللہ پاک پلید شے رسول اللہ دے نیڑے آ ہی نہیں سکتی۔ کلیہ اے دے اوتے سارا دین سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اے کلیہ ہے سر، توجہ ہو گیا کہ یہ کلیہ ہے، لاگریتھم ہے، ان کوڈ رکھ لو تو گل سمجھ لو کیا عظیم نبی بتا اگر میرے نبی نال لگنا جتنی جتنی نارائن شریف جس امال شمال نبی آخری ہے وہ کتنی شریف ہو رہی ہے۔ ایتھے گل ہی ہونا میں سمجھے چاہیے کوئی اللہ قرآن میں فرمانے الذين يرون المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں بولو کی نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ازواجہم امہاتہم یہ جڑا ہم ضمیر کا مرجع ہے ایمان والے النبی اولا بالمؤمنین یہ جڑا بالمؤمنین ہے یہ ہم ضمیر دا مرجع ہے دیتے کہ جڑا نبی دی بیوی نہ اپنی ماں مننے وہ مومن ہے۔ یہ مطلب ہے آپ کے دوجے مومن نہ کیا بندہ مومن نہیں بندہ مومن تا بنتا ہے جڑا قرآن نہ مومن بنے۔ کچھ بندیاں نہ عادت ہوندی ہے وہ آپ ایک دوجے مومن اندر مومن آؤ ہے تو مومن آؤ چلیے تو مومن آؤ بہ جاؤ، کچھ سمجھ آئیے کوئی نہ کر آ گئی ہے۔ وہ پنڈ وچ دو بندے آئے تو انہوں نے آخیا بھائی یار ساڈے کو مجھاں بھی نہیں گاواں نہیں میں سن چودھری بندہ کوئی نہیں سکتا تو اس آخیا تو ایک دوجے نے آپ چودھری سدے رہنے سن کہڑی لوڑ ہے دوجے چودھری سدے انہیں ڈیرے تے بانا تو نہ کھنا اکا ایک دو برا واری لینی تو اس دوجے نہ کھنا چھیک کے چودھری اس دوجے چھیک لینا اس دو واریاں لا کے دوجے برا نہ کھنا چھیک کے چودھری وہ بندیاں انہوں نے نام پا چڑیا چھیک چودھری
انج کچھ بندے اپنے آپ کو اپنے مومن ایک دوجے نال دے رہے مومنا ہوا ہوئے تو مومنا ہوا ہوئے منہ نال مومن آخیا مومن نہیں بنتا عملہ نال مومن بنتا ہے بندہ کام سارے بندہ دو نمبر کرے تے آخے میں مومن ہوئے جڑا اما عائشہ صدیقہ اپنی ماں تسلیم کرے توجہ ہے سر کے میں باجی جاگ دے ہو سوریا فرما لو میرے اعلیٰ حضرت کو فرمانے اہل اسلام کی معاذ اہل اسلام میرے بچوں ملے نہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی نام عائشہ ہے میرے حضور کی برداشت ہے میرے سونے رب نے پسند فرمایا ہے اللہ تعالی جزائے خیر دے وے اللہ تعالی برکت دے وے جنہ گل میری سمجھیے کہ اللہ رشتہ پسند کیتا ہے باجی کی آخیا دی اہمیت سمجھو جیڑا منڈا ویا یہ دے رشتے ماں باپ پسند کرتے ہیں بیٹی پسند کرتے ہیں تو آج کل ترقی ہو گئی ہم آپ پہ چھوڑ پسند کرتے ہیں ہے کہ نا جدو تو فیس بک کا یہ سہولت ہو گئی ہن کچھ بندے آپ پہ بھی پسند کر لیتے ہیں اور ذکر برگ دا بڑا لوگاں اتنے بھلا اس کیتا ہے ہن آپ پہ ہی رشتے ڈھونڈ ڈار لیندے نے بندے تے موجاں لگیاں ہی نے تے اگے ماں پیوان دا پتر اسی تیرے واسطے آ کڑی پسند کیتی ہن پتر آندے نے اماں اساں تیری واسطے نو پسند کیتی بڑا فرق ہے بڑا چنگا ہویا ہے اگے پتر آندے اماں جیڑی پسند کیتی ہے سن وارا ہے ہن ماں پیوان دے نے جیڑی پسند کر لیا پترا سن وارا ہے تے تو لگاڑا جاندی ہے کچھ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں بھائی صاحب ماحول بڑا الٹ ہو گیا بڑا بدل گیا میرے خیال نال ہن جڑے اسی ماں پیو سان چپ کر جانا چاہیے ایویں منڈیاں اتنے پریشر نہیں پینا چاہیے وہ بج کے چوہے مار گولیاں کھا لیندے یہ چنگا نہیں واسی یہ کوڑی گولی کھا لیے بجاندی آ موج لے ہاں جی بھائی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی لہذا میں ماں باپ میں مشورہ دینا میں جے کوئی منڈا سیاح نکل پوے نا ساڈے چ امرو سیاح ہی نکلے نا جی یہ وقت بھی ابے نہیں پایا میرے ہاتھ تو ڈھونڈ بڑا ماشاءاللہ سپیڈی منڈا ہے تے تعلیم جدید دا اثر ظاہر ہوا ہے اس آخیا ابا جی تو وقت بھی کری لوڑ میں ایویں کالج جانا وہ آپ ڈھونڈ لیندے ماشاءاللہ ہاں جی بڑی موج لگ گئی ہے جی اگے تو بڑا وقت پوندا یقین کرو نہ ہی جاندے ہے تو وہ رشتے ڈھونڈے دے ہن تے بڑا موج بن گل فیس بک تو اگر نہ ڈھونڈ جائے پورے ہی رہو گل سنانی سی تانوں بندے آپ رشتے پسند کرتے یا ماں پیو کرتے رشتے دار کرتے ماں کرتی ہے باپ کرتا ہے بیٹا بیاہ کرتا ہے لیکن رسول اللہ کا ایک رشتہ بھی رسول اللہ نے آپ پسند نہیں کیتا بیویاں اللہ پسند کیتیاں تے او جڑیاں بیویاں نے انہاں پیدا کہیں کیتا ہے اللہ سب تو بہتر نہیں جانتا ہے آ کیویں دی عورت بنائی ہے تے آپ بنا کے جڑیاں رب اپنے نبی واسطے پسند کیتیاں ذرا سوچ کے دسو صحابہ بانیاں پسند کیتیاں ہائے ہائے جانے من توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور سکون میری مسئلہ سمجھنے میں فرماؤ بے شکار کر میرے حضور پاک میرے دنیا پاک ایک پاک اللہ نے ابو بکر کی بیٹی واسطے پسند فرمائی ہے سر ابو بکر دی ایک بیٹی دا نکاح رسول اللہ نال ہویا ہے انہاں دا نام اما عائشہ
ابو بکر کی دوسری بیٹی کا نکاح رسول اللہ دی پھوپھی دے پتر نے جنہاں دا نام حضرت زبیر بن عوام بن خویلد ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے لگدے رسول اللہ دی پھوپھی دے بیٹے اور ابو بکر دے داماد نے. سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ایک داماد رسول اللہ نے ابو بکر دے تو دوسرے داماد حضرت خدیجہ دے بھتیجے کے رسول اللہ دے پھوپھی دے پتر زبیر جنہیں جو عبداللہ بن زبیر پیدا اسماء دے شور. جدو ابو بکر فوت ہوئے انہوں دی بیوی پھر بیوہ ہو گئی ہیں. انہوں دی بیوہ بیوی نال نکاح مولا علی کیتا ہے. میرا فون نمبر ہے نہ ہوئی تو لے لیں. بندہ میں زامن دیتی جا صوفی آدمی حوالہ غلط ہوگئے تو میں قیامت کی صبح تک ذمہ دار. جدو ابو بکر فوت ہوئے تو انہوں نے بیوی بیوہ ہوئی ہیں انہوں نے نکاح مولا علی پڑھیا ہے. اجا شریکاں دیا بیویاں نال نکاح پڑھی دا یا رشتہ داراں دیا بیویاں نال نکاح پڑھی. سمجھو میری پیار والے بندے ہو. علی دے پتر جوان ہو گئے. علی دے پتراں وچوں وڈے پتر نے جنہاں دا نام حسن ہے جنہاں نے حضور ایتھے با کے منبر تے بیٹھ کے فرمایا آدھا ابنی سید آ میرا پتر حسن سید ہے. علی دا پتر نبی دا پتر تے زہرا دا پتر نام امام حسن جان کے انہوں نے شادی کی لیے ہوئی. علی نے اپنے پتر واسطے جس کرو عورت پسند کی تھی اس گھر کا نام صدیق اکبر کا گھر ہے. صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ نال امام حسن سرکار کا نکاح ہوا. امام حسین کے بیٹے نے امام زین العابدین انہوں نے شادی امام حسن کی صاحبزادی نال ہوئی سی کہ حسنی حسینی سید پیدا ہوئے حضرت امام باقر محمد باقر کا نکاح امام زین العابدین نے ابو بکر کے خاندان اس کیتا ہے. بیوی کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق. جٹ بندے بیٹھے ہو رسول اللہ دی برات ہوئی ابو بکر دے گھر. رسول اللہ دی پھوپھی دے پتر دی برات ہوئی ابو بکر دے گھر. مولا علی دی برات ہوئی ابو بکر دے گھر. جی فاطمہ پاک دے وصال تو بعد علی دی شادی ابو بکر علیہ. امام حسن دی برات ہوئی ابو بکر دے گھر. امام باقر سرکار دی شادی ہوئی ابو بکر دے گھر. اجے تم پاک نہیں ہویا بکمیاں کا ٹبر نہیں ٹبر سردارہ ہے جی دے ایڈے بڑے بڑے سید رکے. اجے گل میں مکائی نہیں گل اجے اس کو اگے کرنی ہے. مجھے دسو تسی پتیاں والے ہو جٹاں دیاں پنڈاں وچ ٹبراں دیاں پتیاں ہوندیاں نو مکھن کہندے ہو شارے کہندے ہو گارے کہندے تواڈے پنڈ وچ بھی انج ہونے ما فلانا ٹبر ہے تے فلانا ٹبر ہے. جیڑا ٹبر پانچ دیاں دے رشتے دے چھڈے انہاں نال کھجوراں دا حساب بندا ہے. میں نہ باغ نہ دیتا تے فلانا نہ دیتا اور نہ پانچ دیاں دے جڑیاں تواڈا باغ جی اوتے رہندا لگدے ہو کہ کوئی نہ. ساتھیو صدیق اکبر سرکار میرے نبی سرکار دا او مرید ہے جڑا مرید بھی ہے تے حضور دا رشتہ دار ہے. صرف حضور دا رشتہ دار نہیں حضور دی اہل بیت دا رشتہ دار ہے. جناب کی توجہ ہے. ارے بھلے لوگوں اگر جاگتے ہو وہ تو فقیرت کرنا چاہتا ہے آپ کی خدمت بات نہیں پلید نیڑے نہیں آ سکتے تھے جنہاں دیاں اپنے گھر لے ہو رہے ہیں وہ پاک نہیں ہے پلید نے. اے ایمان موقع اے بھی پاک کہ علی حضرت گھروں راضی کہ قرآن پاک
ایک گل یاد رکھو، اسی اہل سنت ہاں، ساڈے تو بڑا کوئی سیدان منن والا ہے ہی، سب تو زیادہ سیدان منن والے اہل سنت۔ میں سید ہاں، میں تے اپنا تجربہ ہے نا، دوجے تے سن گاہ ہی نہیں پہ نیڑے نہیں آؤ دے، چلو ہے تسی کون؟ اسی کربلا والے سیدان مننے برا ہونا سی کسی منتے ہی نہیں۔ اگر انہوں کی شرط ہوتی ہے کہاں سیدان مننے جو صحابان سیٹ ہو اسی ہمیں آسا صحابان کی رکھنا ہے یا رسول کی نہیں رکھنا ہے تو انہیں موت اور سنی کی مننا دنیا کو نہیں مننا تو انہیں نہ منن سن سنی بتیرے یہ سنی ہے صحابہ تو لے کے آج تک جنہ اصلی پیار کیتا ہے حضور دی گل اور اس تو بعد کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مرید سن سید آل رسول مار حروی دے، جدو اپنے مرشد خانے تے جاندے آئے نا ریلوے اسٹیشن تے جاندے آئے تو پیراں کی جُتی لا چھڑ دے۔ اسے پوچھے حضرت یہ کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے مرشد کو جانا ہے سید آل رسول کو، جب میں سیدہ کو جاواں تو انہوں نے آستانے تے جُتی پا کے جاواں، پیراں کی جُتی لا کے جاندے۔ اور پھر ایک دن سرکار کو گئے تو سید آل رسول شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا بھئی احمد رضا سن دو کٹیاں کی ضرورت ہے دربار شریف تے راکھی واسطے، جا رہے تھے اپنے دو پتروں نے نظام پھاڑ دیں تو لے کے حاضر ہو گئے، سرکار انہوں قبول فرما لو ریاض خانے کی خدمت بھی کریا کریں گے تو راکھی بھی کریا کریں گے۔ ہاں جی کوئی مائی دا لال من کتے بھی کھائے سجدہ کیویں اسی منیا ہے، کوئی آندا بابا جی، کوئی آندا فلانا جی، کوئی آندا فلانا جی، واہ میرے احمد رضا رام میرے احمد رضا فرما دے سارے سید سارے سید بولے نہیں بولے نہ ہو سارے سید ہے لیکن جڑا سید صحابہ اب بلب لگا ہوا نا تو فیوز اڑ جائے تو مڑ باویں بلب سونا بھی ہوئے اندر روشنی جیڑا پیر صحابہ دی گستاخی کرے ان دے وچ جیڑا نور والا کنیکشن ہوندا اوندا پیچھے فیوز اڑ جاندا بے نورا ہو ان دے وچ نور نیڑے نے کیوں صوفی صاحب انج نہیں گل ان دے نور نے نیڑیوں بھی لگدا بے نورا ہے جیڑا سید صحابہ دا ادب ہوئے ان دے اندر نور ہوندا ہے۔ اے میرے اللہ حضرت دا فرمان تو ہے نے نور تیرا سا بے ادبی تے کسی کھاتے چ رہنے نہیں دیتی بندے اوے بندہ اپنی ماں دا بے ادب ہوے تے کسی کھاتے چ نہیں رہندا نہیں سمجھ آئی گل بندہ اپنی ماں دا بے ادب ہوے
جن تیرے ابے دسیا بات تیری ماں ہے ابے ہی دسیا نا با ماں ہے تہاڈی جی جہاں نکاح مولوی نے پڑھایا وہ تیری ماں ہے وہ بے ادب ہو جائے تو تیرے بندے کھ نہیں آنا جہاں نکاح اللہ پڑھایا ہوئے سن سلطان مولا فرماتے توجہ ہے جناب آؤ تو حسین میرے علی تیرے مرشد حسین تیرے کو بلا کا حسین میرے حضور سینے اترا بٹھایا مسلم تکبیر ہوئی نماز حضور سجدے گئے سجدہ سجدہ میرے نبی دا سجدہ قبیل ہو گیا سجدہ قبیل ہو گیا حضرت شداد بن اوس صحابی رسول نے کہ اندر میں بھی اس نماز اچھا جب وہ سجدہ ہوا نا طویل فرماتے ہیں میں حیران ہو رہا بھی آج بڑا لمبا سجدہ ہو گیا ہے تو وہ اپنی اپنی طبیعت ہوگی فرماتے ہیں میں سار چاہا تو ویکھا خیر ہو گیا فرماتے ہیں جب میں سار اٹھایا نا تو میں ویکھیا حضور سجدے چھے حسین اٹھتے بیٹھے حضور سجدے چھنے تے حسین حضور دے اتے بیٹھے میں آپ فرماتے سجدے پہلے حسین جانے حسین جانا ہے تاب رجمن بات شردا میدان بدلوے امرادا میزان دگلے ساتر بھرا
دوبارہ پڑھا گا. صحابی کے دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاول سے زمین میں سرکار دنیا میں آپ نو سمجھ آئی نہیں حضور نے اے بھی انج رکھیاں آئی تے گھٹنے بھی گوڈے بھی حضور دے تے اے کونیاں بھی جدو انج ہوئے پتہ لگ گیا جو فزیکلی پوزیشن کی ہوندی ہے جی لگ گیا سمجھ لگ گیا کہ حضور کھویں سن اے بھی زمین تے تے گھٹنے بھی زمین تے. فرمان دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يمشي وعلى زهر الحسن خالنا بحسن کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو حسین کون ہے نہیں تھی گل توجہ ہے جی. عزیزان محترم حضور کی بارگاہ میں حسن حسین کی نانا سی بولو کس تے بہنا ہے اس تے بہنا میرے حضور نے سنیا امام شریف لا لکھا سنزت ہے امام شریف صاحب دار کے میرے حضور نے کونیا زمین میرے گھٹنے زمین زلفہ پڑیاں ہوئے فرما بیٹا حسن آجا بیٹا حسین آجا حسن حسین نامر حضور بیٹھے زلفہ پڑیاں ہوئے میرے حضور ٹوٹنے ٹوٹے ٹوٹے بنا دے میرے بڑے میری سواری آپ ہی دین کے بنانے میری سواری نام سواری بھی چلے نام سوار بھی سارے حسین کی مثال کون حسین تشریف فرمایا فرمانے میرے پتر حسین جاؤ بی بی کا حرام کپڑے میں پہنائے حسین آئے میرے نبی کے کارمل کو بھر لیا حسین پتر میں اٹھے آگئے سرکار دیا مٹھیاں دے حسین دے درم میں حضور فرمانے حسین اللہ اور اٹھیا حضور دے پیرے حسین دے درم میں حضور فرمانے حسین خدا اور اٹھیا اور میرے آجاؤ میں بچے نسیمہ بھولے حسین دے درم میں تاوے کمر رکھنی دلان سو تیری میرے حضور مولوین کے توفیق نہیں نا ہوندی حسین دا ذکر چا کرے ممبر تے بیٹھ سڑے اندروں مولوی کچھ مولوی اندروں سڑے ہوندے نے انہاں نال دا ذکر نہیں چنگا لگدا کچھ مولوی اندروں سڑے ہوندے نے انہاں صحابہ دا ذکر نہیں لگدا سنیے دعا دا ذکر کرے جنوں ٹھنڈ پوندی ہے کہ نا سنیاں دعا پاسوں ٹھنڈ پوندی حضور منبر تے بیٹھے توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جا الحسن والحسین حسن سے حسین آئے تو بی بی نارا دا حجرہ مسجد نارا حجرے دا پردہ ہٹیا کہ حسن سے حسین نکلے تو جمعہ پہ حضور پڑھا
جڑا بندہ سمجھنا چاہتا ہے حسین کا رتبہ کی ہو سمجھے کہ حضور بھی پڑھتے اے جا حضور کا دارے نار بھی مدارہ نگارے ہوگا پڑھتا حجات حسن یا الحسن والحسین وعلیہما الانسان احمد سورۃ الانبیاء علیہ جنتی لباس جنتی سوار وعلیہما الانسان یمشیان ویاسران حضرت حسین پردے میں عمر تھوڑیے چونکہ عمر جو تھوڑی آئی نا تے ٹرن لگیا جی میں چھوٹا بچہ ہوئے تو پھر ٹرے تے چھوٹا بچپنے وچ تے پھر لڑ کھڑاندا ہے یمشیان ویاسران وہ ٹر بھی رہے میں تے نال لڑ کھڑا رہے جدو لڑ کھڑائے نا تے حضور منبر تو ویکھیا تو میرے حضور نے منبر چھاڑ دیا میری سرکار منبر چھوڑ تشریف لے آئے حسن بن حسین ایتھے گل مکینا جس نبی کو مدینے دی مسجد حسین دا گرنا گوارا نہیں ہویا اس نبی نو کربلا وچ زخمی حسین دے گرن دا کتنا درد ہویا عزیزم و محترم حضرات فقیرو درویشو حسین پاک نال محبت کریا کرو حسن پاک نال محبت کریا کرو حضور دی آل نال پیار کریا کرو فقیرہ اے پیغام ملے گا عظمت دعا پڑھی